نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ سورہ البقرہ آیت 40 سے 48۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو، وہ جو انعام کی میں نے تم پر، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، اور صرف مجھ ہی سے، پس ڈرو مجھ سے۔ فرہبون، پس ڈرو مجھ سے۔ تو تذکرہ بنی اسرائیل ہے، آیت 40 سے آیت 124 تک۔ منافقین اور کفار کے ذکر کے بعد اہل کتاب کو خاص طور پر مخاطب کیا گیا۔ مدینہ میں یہود کے قبائل بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع آباد تھے۔ خیبر میں یہود کی حکومت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ والوں سے معاہدہ کیا تو اس میں یہود بھی شامل تھے۔ آئیے بنی اسرائیل کا ذکر جاننے سے پہلے ان کا کچھ پس منظر جانتے ہیں۔ بنی اسرائیل اولاد یعقوب کو کہتے ہیں۔ ان میں تقریباً 4000 نبی آئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام جب مصر میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئے تو انہوں نے اپنے والد اور بھائیوں کو بھی مصر بلا لیا۔ وہاں کافی عرصے تک باعزت شہری کے طور پر وہاں آباد رہے، لیکن جب فرعون کا دور آیا تو اس نے ان لوگوں کو غلام بنا لیا اور بنی اسرائیل پر بہت سے ظلم ڈھائے۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر ان کو موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فرعون سے نجات دی گئی، اور یہ دریا پار کر کے واپس اسی علاقے کی طرف پلٹے جہاں وہ پہلے رہتے تھے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وادی میں داخل ہو جاؤ، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ وہاں ایک مضبوط قوم رہتی ہے، لہٰذا ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ اور پھر ہوا یہ کہ انہیں طویل عرصے تک صحرا میں ہی چھوڑ دیا گیا، جہاں ان کی تربیت ہوئی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں انہوں نے عمالقہ سے جنگ کی اور مصر کا اقتدار واپس لے لیا۔ اس کے بعد ان میں بڑے بڑے پیغمبر آئے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام تھے۔ اگر ان بڑے بڑے پیغمبروں کو دیکھا جائے تو حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، یعنی تمام انبیاء اہل کتاب تھے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کو دیکھا جائے تو انہیں بہت سی چیزیں عطا کی گئیں، جیسے وہ صرف نبی نہیں تھے بلکہ وہ اس دور کے بادشاہ بھی تھے، اور سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت کچھ تھا، بلکہ دوسری مخلوقات بھی جیسے جنات، پرندے، وہ بھی ان کے انڈر سپرویژن آتے تھے۔ تو ان انبیاء کو ان ادوار میں عزت ملی، غلبہ ملا، بادشاہت، عزت، دولت، نبوت، سب کچھ ملا، اور اس عروج کا اقتدار 100 سال تک رہا۔ پھر شرک اور تفرقہ بازی کی وجہ سے ان کو زوال آیا اور دوسری قومیں ان پر مسلط ہو گئیں۔ تو لہٰذا یہاں بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ ان کے علم کی وجہ سے ان سے بہت مرعوب تھے۔ ان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، لیکن انہوں نے تکبر کی وجہ سے نہ مانا اور کہا کہ پیغمبر بنی اسرائیل سے کیوں نہ آیا، بنی اسماعیل سے کیوں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہی لوگ، یہی اہل کتاب ان کا انتظار کرتے تھے، ان کی باتیں بتاتے تھے، نشانیاں بتاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا نشانیاں ہوں گی، مگر جب ان کے آنے پر انہیں تمام نشانیوں سے معلوم ہو گیا کہ یہی نبی ہیں، تو انہیں پھر یہ ڈر ہوا کہ اس وجہ سے، اس ایمان لانے کی وجہ سے یہ اپنا جو عروج ہے اسے پھر سے کھو بیٹھیں گے کہ نبی ان لوگوں میں سے کیوں نہیں آیا، لہٰذا پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی وہی سچ جس کو بنی اسرائیل چھپا رہے تھے، اسی سے آیات نازل فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 40۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو، وہ جو انعام کی میں نے تم پر،
اور پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، اور صرف مجھ سے ہی تم ڈرو۔ اگر انعمتا کو دیکھا جائے کہ اللہ کی نعمت جو اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں، تو سب سے بڑی نعمت دین ہے، دینی سرداری، بے شمار انبیاء کی نعمت، کتب کی نعمت کہ اہل کتاب بنائے گئے۔ سورہ المائدہ آیت 20 میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی نعمت جو اس نے تم پر کی ہے اس کو یاد کرو، جب اس نے تمہارے اندر انبیاء بھیجے اور بادشاہت عطا کی اور تم کو دیا جو دنیا میں کسی اور کو نہ دیا، یعنی بے شمار انبیاء اور دینی سرداری۔ سورہ البقرہ آیت 47 میں آتا ہے کہ میں نے تمہیں سارے جہاں والوں پر فوقیت دی۔ ابھی ہم پڑھیں گے یہ آیت۔ تو اللہ کے ساتھ بنی اسرائیل کا عہد کیا تھا کہ جب جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، جب بھی وہ تشریف لائیں گے تو یہ لوگ بنی اسرائیل ان کا ساتھ دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اس عہد کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عہد سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے، کہ یہ جو کہا گیا تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، تو اللہ سے ان کا یہ عہد تھا کہ بنی اسرائیل جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیں گے تو پھر وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ تم میرا عہد نبھاؤ، میں تمہارا عہد نبھاؤں گا۔ تو قرآن کا اگر انداز دیکھیں تو اللہ رب العزت نے کئی جگہوں پر یہ فرمایا کہ تم ایسا کرو گے تو میں بھی ایسا کروں گا، جیسے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پھر فرمایا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اور ایک اور جگہ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم ضرور ان کو اپنا رستہ دکھائیں گے۔ اور پھر یہ بھی وَوَجَدُوا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کسی نے کیا ہوگا وہ اسے اپنے سامنے پا لے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبِّ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو کرو گے وہ پاؤ گے۔ اگرچہ خطاب یہاں بنی اسرائیل سے ہے، یہود سے ہے، مگر آئینہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ اگر تم نے نماز قائم کی اور تم نے زکوٰۃ دی، اور اگر تم رسولوں پر ایمان لائے اور تم ان کی تکریم کرو گے تو تم نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، تو میں تمہاری خطائیں تم سے دور کر دوں گا اور جنات میں داخل کروں گا، اور جس نے اس کے بعد انکار کر دیا تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ تو گویا سورہ الاعراف کی آیت 47 میں یہ ڈیٹیل آتی ہے، اور تورات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، پس مجھ سے ہی تم ڈرو، اس کی تاکید کی گئی ہے۔ تو یہاں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، کیا ہم پہ خشیت طاری ہوتی ہے، کیا خوف الہی ہمارے اندر ہے اور ہم اس سے برائیوں سے رک جاتے ہیں۔ اور یہاں بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے کیوں فرمایا کہ پس مجھ سے ہی ڈرو؟ تو علماء بنی اسرائیل کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خوف تھی۔ وہ اس بات کا خوف تھا، اس بات سے خوف زدہ تھے کہ ان کا مرتبہ چلا جائے گا۔ ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے لیے دگنا ثواب ہے۔ نمبر 1 وہ اہل کتاب جو اپنے پیغمبروں پر ایمان لائیں اور پھر قرآن پر بھی ایمان لائیں۔ دوسرا وہ غلام جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے پاس لونڈی ہو، پھر وہ اسے ادب سکھائے، اسے آزاد کر دے۔ تو یعنی جو سب سے پہلا شخص جس پر دگنا اجر ہے وہ کون ہے؟ وہ اہل کتاب جو ایمان لے آئے۔ آج بھی یہی بات ہے کہ جو اہل کتاب حق کو جان لینے کے بعد اسلام قبول کر کے ایمان لے آئے، ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا میں نے، تصدیق کرنے والا اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو بنی اسرائیل کے پاس تھا اس کی بھی وہ تصدیق کرتا ہے۔ اور نہ تم ہو جاؤ سب سے پہلا گروہ انکار کرنے والوں میں سے، اور نہ تم لو میری آیات کے بدلے قیمت تھوڑی، اور صرف مجھ ہی سے، پس تم مجھ سے ڈرو۔ تو یہاں بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا جا رہا ہے،
وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے معنی یہ بھی ہے کہ قرآن کے معنی کو بدل نہ دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ دنیا کا وقتی فائدہ لینے کے لیے لوگوں کی مرضی کے فتوے دے کر بات نہ کی جائے، لہذا حق بات کہیں خواہ اس سے نقصان ہی اٹھانا پڑے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایمان آگ کے انگارے کی طرح ہو جائے گا، جس کا لینا بھی آزمائش اور پھینکنا بھی آزمائش، یعنی دین پر قائم رہنا ہاتھ پر انکارہ رکھنے کے مترادف ہے۔ آیت 42 وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ تم ملاؤ، ملاؤ، خلط ملط کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور نہ تم حق کو چھپاؤ حالانکہ تم علم رکھتے ہو، یعنی حق کو حق رہنے دو اور باطل کو واضح کرو۔ تکتم الحق، حق کو نہ چھپاؤ، علم کے باوجود خاموش رہنا یا اصل اور صحیح بات نہ کرنا، یہ بھی علم کو چھپانا ہی ہے۔ جیسے علماء بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا، انہیں علم تھا کہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مگر پھر بھی اس کا انکار کیا۔ سورہ البقرہ آیت 79 میں آتا ہے، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تاکہ اس کے ذریعے حقیر قیمت حاصل کریں، پس ان کی تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ہلاکت ہے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ اور اینڈ پہ کیا فرمایا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، جانتے ہوئے بھی ایسا جرم کر رہے ہو کہ حق کو چھپا رہے ہو۔ تو گویا جس کے پاس علم ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ علم کو آگے پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو مجھ سے خواہ وہ ایک آیت ہی ہو۔ تو ولا تلبسوا الحق، نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، تو گویا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، عبادت میں شرک و بدعات کو ملا دینا، اس کو گڈمڈ کرنا، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت 43 وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز دین کی کنجی ہے، کامیابی کا راز ہے، اور وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو تو روح اور نفس کی طہارت کا ذریعہ ہے زکوٰۃ، دل کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے زکوٰۃ۔ پھر فرمایا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، جہاں رکوع کر رہے ہیں صف باندھ کر سب کے سب وہاں رکوع کرو۔ حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماعت سے نماز ادا کرنا اکیلے نماز ادا کرنے سے 27 گنا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں، پھر اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے، اور پھر میں جماعت سے پیچھے رہنے والوں کے ہاں جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ انہیں جماعت میں شامل ہونے کی وجہ سے ایک موٹی ہڈی یا 2 اچھے کھر ملیں گے تو یہ نماز کے لیے ضرور آئیں۔ یعنی انسان کا حال یہ ہے کہ گوشت خریدنے کے لیے تو کئی کلومیٹر کا سفر کر لے گا، مگر نماز کے لیے اتنا تردد کرنا پسند نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت کی وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے اس دن نہ نور ہوگا، نہ برہان، نہ نجات، اور قیامت کے دن وہ قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ اب نماز، زکوٰۃ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا یعنی باجماعت نماز کے بعد فرمایا، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو اس کتاب کی، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ تو ہر قسم کی نیکی اور اصلاح کا کام البر میں آتا ہے۔ تو ولا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، لوگوں کی اصلاح کرتے ہو،
سورہ صف میں آتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کہتے ہی کیوں ہو جو خود نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں قاری قرآن کو، حامل قرآن کو۔ یقین جانیے ہم کامیاب ہو جائیں اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ ہاں مشکل کام ہے، لہٰذا فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ساتھ، صبر اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک البتہ وہ بہت بھاری ہے مگر ان پر جو خشوع کرنے والے ہیں، یعنی جو خشوع کرنے والے ہیں، دل سے عاجزی سے نماز پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے صبر اور نماز کرنا، اللہ سے مدد چاہنا، وہ بھاری نہیں، وہ مشکل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی مشکل وقت آتا نماز کی طرف لپکتے۔ صبر کو دیکھا جائے تو اس کے معنی ہے رک جانا، اگر آج موقع نہیں ملا تو صبر کریں، جلد بازی کس بات کی ہے، یعنی صبر کریں اس بات پر جو آپ زبان سے کہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ آج کہہ دیں گے تو اس کی وہ اہمیت نہیں رہے گی۔ وقت کا انتظار کریں، حکمت سے بات کریں۔ جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے مشکل میں نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوتا۔ جو فرض نماز ہی نہ پڑھے پھر اس کا کیا حال، وہ نفل کیا پڑھے گا؟ تو اندر کا اطمینان اور عاجزی تو باہر سے جھلکتی ہے، اندر کا صبر وہ کیسے دکھے گا جب انسان جھک کر نفل نماز کے لیے کھڑا ہوگا۔ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کسی بندے کو صبر سے بڑھ کر وسیع بھلائی نہیں دی گئی۔ نماز اور صبر ان دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے، سیلف کنٹرول کے لیے بہت ہیلپ فل ہے، ایگریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، اینگر کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو نماز میں جسم کے ہر عضو کو قابو میں رکھیں، کان، آنکھ، ہاتھ۔ عاجز بندے کے لیے نماز بھی بہت آسان ہو جاتی ہے اور صبر بھی بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نماز کو دیکھیں تو جب ہم نے اللہ اکبر تکبیر کہہ دی، کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، تو اب کیا ہے کہ ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ نماز میں نہ ہم کھا رہے ہیں، نہ کسی کی بات کا جواب دے رہے ہیں، نہ کسی سے بات کریں، یعنی سب کچھ چھوڑ کے اب ہم کسی اور دنیا میں، اب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو نماز کی طرف وہی آتا ہے جسے حاضری کا خوف ہو، نماز بھی اللہ کی طرف ایک حاضری ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آخرت میں اللہ کی طرف رجوع کریں تو ہمیں اس دنیا میں بھی نماز کی طرف دوڑنا ہے، اللہ سے ملاقات کی طرف دوڑنا ہے۔ خاشعین کو آخرت پر یقین ہوتا ہے، اسی لیے تو وہ صبر اور نماز کی طرف لپکتے ہیں۔ جب تک ہم اللہ کے کلام میں حقیقی طور پر نہیں ڈوبتے تب تک حقیقی محبت بھی رب کی طرف سے نہیں آتی۔ پھر آیت 47 میں فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، دوبارہ مخاطب کیا گیا، یاد کرو میری نعمت کو، وہ جو میں نے انعام کی تم پر، اور بے شک میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہان والوں پر۔ تو نعمت کو یاد رکھنے سے ہی شکر آتا ہے، شکر سے عاجزی آتی ہے، اور اگر نعمتیں یاد نہ ہوں تو پھر شکر گزاری آ ہی نہیں سکتی۔ تو یہاں انعمتا، انعام سے مراد کون کون سی نعمت ہے؟ اللہ نے خود فرما دیا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ اللہ نے کون سی نعمت دی، انہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ اب بنی اسرائیل کی تمام پچھلی نعمتوں کو یاد کر لیں، انہیں من و سلوہ دیا گیا، فرعون سے نجات دی گئی، طرح طرح کے بے شمار انبیاء بھیجے گئے۔ پھر نعمتوں کے تذکرے کے بعد آخرت کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ کام آئے گا اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ نعمتوں کے ذکر کے بعد آخرت کا ڈر دلایا جا رہا ہے، اس دن کوئی سفارش قبول نہ ہوگی، وہ بڑا سخت دن ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے وہ دن تو بڑا ہی سخت دن ہے، اس دن سے ڈرو جس دن باپ اپنے بچے کے کام نہ آئے گا اور کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ تو پیچھے
اللہ سے ڈرنے کی بات آئی اور اب آخرت کا خوف دلایا جا رہا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین۔